اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو. لوگوں نے مدد کی لیکن اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا. اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس اتنے ہیں, اتنے لے لو اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو, کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو. یہ کون کرا رہا ہے؟ رحمت للعالمین نبی. اور ہمارا جب کوئی بندہ اس طرح الجھ جاتا ہے پھر تو وہ ساڑا لگتا ہی کچھ نہیں نا. اتنے دنوں تک نہ رشتہ داری ہوتی ہے, نہ دوستی ہوتی ہے, نہ تعلق. وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے میرا تعلق کوئی نہیں, اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بڑی لمبی رشتہ داری نکلتی ہے. ہو کہتے ہیں وہ بڑی دور کے میرے قریبی تعلقات ہیں, وہ بڑا دور کا رشتہ ہے, میرا بڑا قریبی لین دین ہے. تو بڑی عمدگی سے لوگ بڑی دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے زیادہ غور کرنی ہے کہ اگر کوئی آدمی گر رہا ہو تو گرتی دیوار کو دھکا نہیں دینا, اسے سنبھالنا ہے. اس شخص کو وہ یار حالات ہو جاتے ہیں اوپر نیچے, انسان کمزور پڑ جاتے ہیں. راہ چلتے چلتے کئی دفعہ گاڑی کا صرف پیٹرول ہی ختم نہیں ہوتا, جو مفت میں پانی ملتا ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اور قریب قریب اس کی بھی کوئی شناخت نہیں ہوتی. کئی دفعہ صرف اور صرف پیٹرول کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا, وہ جو 20 روپے میں ہوا ٹائر میں بھری جاتی ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی نہیں ملتی. تو تسلی کے لیے اخلاقی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے, گر رہا ہے, تو اس کی اس کمزوری پر اسے تھاما جائے, اس کی حوصلہ افزائی کی جائے, تسلی دی جائے. لیکن ہمارا یہ ماحول نہیں ہوتا. میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ جو آدمی اپنے گھر کی تیسری منزل شروع کرتا ہے نا, تیسرا لینٹر ڈالتا ہے, اسے سارے جا کے بھائی آپ کو کام ہو جاتے دسی بھائی ہونے کیوں دسنا ہے, مالدار آدمی ہے تیسرا لینٹر ڈال رہا ہے. لیکن وہ بیچارہ غریب آدمی جو بالے ڈال رہا ہے اور لکڑی کی چھت ڈال رہا ہے, وہ اگر کسی سے جا کے کہتا ہے نا تھوڑی امداد کرا دے میرا کام رک گیا, تو کہتے ہیں آپ نے پہلے بتانا تھا, اب تو نہیں نا, مطلب وہ تو بڑی پرانی بات تھی, وہ تو میں نے بانٹ دیا رمضان میں بڑا کر دیا, فلانی جگہ بڑا. یہ لہجہ درست, یہ اخلاقی رویہ نہیں. درد دل اور چیز کا نام ہے, خیر خائی اور چیز کا نام ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. کوئی گر رہا ہو اس کا بازو پکڑنا, اس میں مزہ ہے, اس میں لطافت ہے, اس میں حسن ہے. اور ایک دوسرا اخلاقی رویہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جو ہمارے زیادہ ساتھ ہوتے ہیں نا, غلطیاں بھی انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہیں. جو آپ کے ساتھ نہیں انہیں آپ کو معاف بھی نہیں کرنا پڑتا. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ جو اپنے, معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے خادم کو. اگر آپ آفیسر ہیں تو اپنے ملازم کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, اہل خانہ کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے شاگردوں کو, ارادت مندوں کو, دوست احباب کو, اپنوں کو معاف کرنا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کا لین, کئی دفعہ دوست آ جاتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا ہوں, کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا, تو میں کہتا ہوں مجھ سے آپ کیا معافی مانگیں گے, آپ ادب سے مل کے چلے جاتے ہیں. جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے معافی مانگیں. جو زیادہ قریب رہیں گے غلطیاں بھی تو وہی کریں گے نا, جو روز مانتے ہیں, کسی وقت سستی بھی دکھاتے ہیں. تو معاف تو کرنا ہوتا ہے اپنوں کو. ایک خاص بات کروں آپ سے, بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا, معاف بہو کو کرنا پڑتا ہے. کر کے تو دیکھو نا یار. ایک معیار ہے بیٹی کے لیے, وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے, اس کی شکایت آئی ہے, تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. یہ جواب بنائیں بہو کے لیے. اگر وہ غلطی کرے, اس کی ساس شکایت کرے, اس کا خاوند شکایت کرے, تو یہ بہو کے لیے بولیں کہ ابھی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے بات کریں کہ بچی ہے, سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے ضرورت ہے اس کی. بیٹی کے لیے تو اس کی ضرورت, بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں. ساری زندگی ساس سسر
اپنی بیٹی کے وکیل رہتے ہیں اور اپنی بہو کے جج بنے رہتے ہیں. اس کے لیے فیصلے سناتے ہو, اس کی وکالت کرتے ہو, یہ بیٹی نہیں کسی کی, اس کے جج بن گئے ہو, اس کے حق میں فیصلوں کا اعلان ہے, اس کے لیے وکالتوں کا اعلان ہے. چھ معنی دار. مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے, جو قریب رہنے والے ہیں انہیں ہی تو معاف کرنا ہے, دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا. اپنوں کو ہی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے, چونکہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں. کہتے میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. کہتے میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے, نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا. بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے, فرماتے ہیں